صلی وسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانعام سے اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا جو آغاز کیا ہے وہ اپنی حمد اور تعریف سے کیا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ اور علم محیط کا ذکر فرمایا ہے، آگاہ کیا کہ زمین میں چل پھر کر جھٹلانے والوں کا انجام دیکھو کہ کیسا کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کا حکم نہیں دیا انہیں اللہ کی طرف منسوب کرنا، اسے اللہ پر جھوٹا بہتان قرار دیا گیا۔ دنیا کی زندگی کے بارے میں فرمایا کہ یہ کھیل تماشا ہے، یعنی جس طرح دنیا میں ہم کوئی کھیل کھیلتے ہیں وہ محدود وقت کے لیے ہوتا ہے، چند گھنٹوں کے لیے ہوتا ہے، اسی طرح ہماری دنیا کی زندگی جو ہے یہ کوئی ہمیشہ کے لیے نہیں بلکہ اس کھیل کی طرح ہے کہ جو چند گھنٹوں کے بعد ختم ہو جایا کرتا ہے، تو بالکل اسی طرح یہ زندگی بھی ایک دن ختم ہو جائے گی۔ گزری ہوئی امتوں کا حال بتاتے ہوئے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا کہ آپ سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ہم نے ان کے پاس بھی رسول بھیجے، لیکن انہوں نے ان کو جھٹلا دیا، پھر ہم نے ان کو تکلیف، سختی اور دکھ کے ذریعے پکڑا۔ ذکر اللہ سے اپنے دلوں کو آباد رکھنے والوں کی یہ شان بتائی ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ آپ کی بارگاہ میں آئیں فقل سلام علیکم، تو آپ انہیں سلام فرمائیں اور انہیں دعا دیں، یعنی جو کیا ہیں اللہ والے ہیں، جو اللہ سے لو لگانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو کیا حکم دیا کہ جب وہ آپ کے پاس آئیں تو آپ سلام میں پہل کریں، یعنی آپ ان کو پہلے سلام کریں۔ آگے خبردار کیا ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اعمال سے بے خبر ہے، بلکہ اس نے تو ایسے فرشتے مقرر کر دیے ہیں کہ ہر لفظ جو زبان سے نکلتا ہے اور ہر حرکت جو کسی سے سرزد ہوتی ہے وہ اس کو ریکارڈ کر رہے ہیں۔ اس حقیقت کو آشکارا کیا ہے کہ انسان کی فطرت میں توحید چھپی ہوئی ہے۔ جب مشکل وقت آتا ہے تو پھر انسان گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے اللہ کو ہی پکارتا ہے، لیکن جب مصیبت ٹل جاتی ہے تو وہ غیروں کو شریک ٹھہراتا ہے۔ مصائب سے بچنے کا طریقہ یہ بتایا ہے کہ خالق کائنات کی طرف رجوع کیا جائے، یعنی انسان اگر یہ چاہتا ہے کہ تکلیفوں سے، دکھوں سے، پریشانیوں سے اس کو نجات مل جائے، اسے راحت اور آسانی میسر ہو جائے، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اپنے رب کی بارگاہ میں وہ جھک جائے اور اس کی طرف رجوع کر لے۔ اشارہ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور اس کے احکام سے سرتابی کر کے انسان امن و عافیت کی زندگی بسر کر ہی نہیں سکتا، بلکہ ایسے لوگوں میں آپس میں انتشار اور بے اتفاقی کی وبا پھوٹ پڑتی ہے، ان پر ظالم حکمران اور کمینے خدمتگار مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ یعنی جو شخص یہ سمجھتا ہو کہ میں اللہ کی نافرمانی کر کے سکون سے زندگی گزاروں گا، تو اللہ نے فرمایا ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ بظاہر ہو سکتا ہے کہ وہ مال والا ہو، دولت والا ہو، اقتدار والا ہو، سب کچھ ہو، لیکن کیا ہوگا؟ فرمایا کہ ان کی آپس میں ہی بے اتفاقی پھوٹ جائے گی، ان کے اوپر ظالم حکمرانوں کو مسلط کیا جائے گا، ان کے جو خدمت کرنے والے ہوں گے وہ بھی ان کی نہیں مانیں گے، ان کی خدمتگار، ان کے نوکر، ان کے آگے پیچھے جو ان کی دیکھ بھال کرنے، وہ سارے ان کی بات کو نہیں مانیں گے۔ کافروں اور بے دینوں کی صحبت میں بیٹھنے سے اللہ نے روکا ہے اور آگاہ کیا کہ اگر بھولے سے بیٹھ جاؤ تو یاد آنے پر اٹھ جاؤ۔ کفر اور شرک اختیار کر کے گمراہ ہونے والوں کو بھٹکے ہوئے راہی کی مثل قرار دیا ہے، یعنی جیسے ایک شخص جو ہے وہ چلتے چلتے راستے میں بھٹک جائے، وہ راستہ بھول جائے تو وہ حیران اور پریشان پھرتا ہے، اسی طرح کفر کرنے والے اور جو شرک کرنے والے ہیں، جو اس طرح گمراہ ہو گئے ہیں، اللہ نے ان کی مثال اس سے دی ہے کہ جو بھٹک جاتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ ہدایت کی طرف نہیں آ سکتا، یعنی جب بھٹک گیا راستہ تو پھر سیدھے راستے پر آنا بڑا مشکل ہوتا ہے، جب خصوصاً ایسی جگہ ہو کہ جہاں انسان جانتا ہی نہ ہو کہ اس کے راستے کون سے ہیں، کہاں ہیں، کیسے ہیں۔ پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا مکالمہ پیش کیا ہے کہ انہوں نے اپنے ہم وطنوں کے معبودوں کے حالات سے ہی ان کی خدائی پر ضرب کاری لگائی کہ جنہیں ایک جگہ قرار نصیب نہ ہو،
جو کبھی طلوع اور کبھی غروب ہو رہے ہیں ان کو خدا سمجھنا یہ کتنی بڑی نادانی اور ناسمجھی ہے۔ قوم کی طرف سے لڑائی جھگڑے کھڑے کیے گئے تو آپ کو دھمکیاں دی گئیں، یعنی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے دھمکیاں دی کہ باز آ جاؤ ورنہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، تو آپ نے فرمایا لا اخاف ما تشرکون بہ، میں ان سے نہیں ڈرتا جنہیں تم اللہ کا شریک قرار دیتے ہو۔ اللہ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان کرایا کہ فرما دیں دعوت اسلام یہ میرا پیشہ نہیں بلکہ یہ میرا مقصد حیات ہے، میرا مقصد دولت جمع کرنا نہیں بلکہ تمہیں گمراہی سے نکالنا ہے۔ یعنی لوگ یہ سمجھتے تھے نا، کہتے تھے کہ جی شاید ان کو دولت چاہیے، شاید ان کو کوئی سرداری چاہیے، ان کو کوئی اور دنیا کا مقصد ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم پیش کرتے ہیں آپ کو۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ میرے ایک ہاتھ میں اگر چاند بھی رکھ دیا جائے تو تب بھی میں اس پیغام کو نہیں چھوڑ سکتا جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا، جس کے لیے مجھے بھیجا ہے، میں اس پیغام کو آگے پہنچاؤں گا۔ حشر کا ایک منظر پیش کیا ہے کہ قیامت کے دن کس طرح ہر انسان خود اپنی زندگی کے سارے اعمال کا جواب دہ ہوگا۔ اور پھر لا تسبوا الذین سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے مبلغین کی تربیت فرمائی ہے۔ کیا تربیت فرمائی؟ کہ جو تبلیغ کا فریضہ سر انجام دینے والے ہیں ان کے لیے لازم ہے کہ وہ مشرکین کے، کافروں کے، مخالفین کے جو سردار ہیں، جو ان کے بڑے ہیں، جو ان کے وڈیرے ہیں، جو ان کے باطل خدا ہیں، ان کو بھی برا نہ کہیں۔ اللہ نے اس سے روکا، تو کیا فرمایا کہ مشرکین کے باطل خداؤں کو بھی برا نہ کہو، اگر تم نے ان کو برا کہا تو کیا ہوگا؟ فرمایا کہ ورنہ وہ تمہارے معبود برحق کی شان میں گستاخی کریں گے۔ یعنی ہم اگر کسی کو برا کہیں گے تو وہ ہمارے پیشواؤں کو، وہ ہمارے بڑوں کو برا کہیں گے۔ اس لیے کہ حدیث شریف میں آتا ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ یعنی برائی بیان کی گئی ہے اس شخص کی کہ جو اپنے ماں باپ کو گالی دے۔ تو کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی اپنے ماں باپ کو گالی دے؟ فرمایا کہ وہ ایسے ہو سکتا ہے کہ تم کسی کے ماں باپ کو گالی دو گے تو وہ تمہارے ماں باپ کو گالی دے گا، تو وہ جو تمہارے ماں باپ کو گالی دے گا اس کا سبب تم خود بنے۔ اس لیے رب کائنات نے ہمیں بھی اس بات کی تعلیم دی ہے کہ ہم کسی کے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کو برا نہ کہیں۔ اس طرح برا کہنے سے وہ ہمارے معبود برحق کو برا کہیں گے، وہ ہمارے نیک اور صالحین جو پیشوا ہیں ان کو برا کہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔